بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مشکل سے سمجھ میں آنے والا فرض۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، یعنی رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تمام فرائض میں سے یہ فرض ایسا ہے جس کا سمجھنا عقلوں کے لیے بہت دشوار اور اس کا بجا لانا اعضاء پر بہت بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اس پر عمل کے ختم ہونے کا سبب اس کے علم کا پیچیدہ ہونا ہے، کیونکہ جاہل لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حلال چیز حاصل کرنا مفقود ہو گیا اور اس تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو گئے، اور نہروں کے پانی اور بنجر و ویران زمین میں اگنے والی گھاس کے علاوہ کوئی حلال چیز باقی نہیں رہی، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے ظالموں نے خراب اور برے معاملات نے فاسد کر دیا۔ پس جب زمینی پیداوار میں گھاس پر قناعت کرنا مشکل ہو گیا تو حرام کے ارتکاب کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ افسوس، جاہلوں نے دین کے مرکز کو بالکل چھوڑ دیا۔ انہوں نے نہ تو حلال و حرام میں تمیز کی اور نہ ہی حلال کی فضیلت کو سمجھا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور یعنی مشکوک معاملات ہیں۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں یہ تینوں اقسام باقی رہیں گی، چونکہ یہ ایک بدعت قبیحہ تھی جس کا نقصان دین میں عام ہو گیا اور لوگوں میں اس کی خرابیاں پھیل گئیں۔ لہذا حلال و حرام اور مشتبہ امور کے درمیان تحقیق و وضاحت کے ذریعے فرق بیان کر کے اس بدعت قبیحہ کی خرابیوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہم درجہ ذیل 7 ابواب میں اس کی وضاحت کریں گے۔ حلال کی فضیلت، حرام کی مذمت اور ان کی صفات و درجات کا بیان، شبہات کے درجات، مواضع اور انہیں حلال و حرام چیزوں سے جدا کرنے کا بیان، حلال و حرام کی تحقیق، سوال کرنا، ہجوم، غفلت اور ان کے مقامات کا بیان، مالی حقوق سے توبہ کرنے کا طریقہ، بادشاہوں کے وظائف و انعامات اور ان میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام، بادشاہوں سے ملاقات اور ان سے میل جول کا بیان، مختلف مسائل کا بیان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رحم کیا کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو، اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے گا۔ باب نمبر 1، حلال کی فضیلت، حرام کی مذمت، ان کی صفات و درجات کا بیان۔ یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل، حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت۔ حلال و حرام سے متعلق 6 فرامین باری تعالیٰ۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون۔ ترجمہ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ یہاں اللہ عز و جل نے اعمال بجا لانے سے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الطیبات سے مراد حلال چیزیں ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سورہ نساء۔ ترجمہ، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا وہ دوزخی ہے اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ سود کھانے والے کو پہلے آیت نمبر 5 میں اللہ عز و جل سے جنگ کا یقین دلایا گیا، اور پھر آیت نمبر 6 میں دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا بتایا گیا۔ حلال و حرام کے بارے میں وارد آیات طیبہ بہت ہیں، ہم نے بعض کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ حلال و حرام سے متعلق 18 فرامین مصطفیٰ۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، یعنی رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
بعض علماء کرام رحمۃ اللہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے دونوں حدیثوں سے ایک ہی معنی مراد لیا۔ من سعى على إياله من هله فهو كالمجاهد في سبيل الله ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجات الشهداء، یعنی جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش کرے تو وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور جو بقدر کفایت دنیا کی حلال چیزیں حاصل کرے تو وہ شہداء کے درجے میں ہے۔ من آکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ اجر جنابی الحکمتی من قلبہ علی لسانہ، یعنی جو 40 دن تک حلال کھاتا ہے اللہ عز و جل اس کا دل روشن فرما دیتا اور اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل اسے دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آپ بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوں، بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جب حضور امیر احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر مر مٹنے والے کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکھرے بال، گرد آلود چہرے اور سفر کی مشقت برداشت کرنے والا شخص اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی جبکہ اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہے۔ ان للہ ملکن علی بیت المقدس ینادی کل لیلۃ من اکل حراما لم یقبل منہ صرف ولا عدل، یعنی بیت المقدس پر اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات ندا دیتا ہے کہ جس نے حرام کھایا اس کے نفل قبول ہیں نہ فرض۔ منقول ہے کہ صرف سے مراد نفل اور عدل سے مراد فرض ہے۔ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمانه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء، یعنی جس شخص نے 10 درہم میں کپڑا خریدا اور اس کی قیمت میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ عز و جل اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ کل لحم نبت من الحرام فالنار اولی بہ، یعنی ہر وہ گوشت جسم جو حرام سے پروان چڑھے آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ من لم یبالی من این اکتسب المال لم یبال اللہ تعالی من این ادخلہ النار، یعنی جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کہاں سے مال کمایا تو اللہ عز و جل کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کرے۔ العبادۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ منہا فی طلب الحلال، یعنی عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں۔ من امسا وانیا من طلب الحلال بات مغفورا لہ واصبح واللہ عنہ راض، یعنی جس نے رزق حلال کی تلاش میں تھک کر شام کی وہ اس حال میں رات گزارے گا کہ بخش دیا گیا ہوگا، اور صبح اس حال میں کرے گا کہ اللہ عز و جل اس سے راضی ہوگا۔ من اصاب ما لم مما معصم فواصل به راحما او تصدق به او انفقه فی سبیل اللہ جمع اللہ ذلک جمیعا ثم قذفه فی النار، یعنی جس نے کسی گناہ کے ذریعے مال حاصل کیا پھر اس سے صلہ رحمی کی یا صدقہ کیا یا راہ خدا میں خرچ کیا تو اللہ عز و جل اس تمام کو جمع کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ خیر دینکم الورع، یعنی تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے۔ من لاقی اللہ ورعن آتاہ اللہ ثواب الاسلام کلہ، یعنی جو بندہ اللہ عز و جل سے پرہیزگار ہو کر ملے گا اللہ عز و جل اسے سارے اسلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنی بعض الہامی کتابوں میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْوَرَعُونَ فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُحَاسِبَهُمْ، یعنی پرہیزگاروں سے حساب لینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ درہم من ربا اشد عند اللہ من 30 زنیاتن فی الاسلام، یعنی سود کا 1 درہم اللہ عز و جل کے نزدیک حالت اسلام میں 30 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ المیدۃ حوض البدان والعروق الیہا واردات فاذا سخط المیدۃ صدرت العروق بالسخط واذا سقمت صدرت بالسقم، یعنی میدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس جاتی ہیں، پس اگر میدہ صحیح ہوگا تو رگیں بھی صحیح رہیں گی، اور اگر میدہ بیمار ہوگا تو وہ بھی بیمار ہوں گی۔ لقمے کی مثال دین میں ایسے ہی ہے جیسے عمارت کے لیے بنیادیں، اگر بنیادیں مضبوط اور پختہ ہوں گی تو عمارت پختہ اور بلند ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور یا ٹیڑھی ہوگی تو عمارت زمین میں دھس جائے گی۔
اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ توبہ۔ ترجمہ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلایا یا وہ جس نے اپنی نیو چنی یعنی بنیاد رکھی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ من اکتسب مالا من حرام فإن تصدق به لم يقبل منه وإن تركه فراءه كان زاده إلى النار، یعنی جس نے حرام مال کمایا اور صدقہ کر دیا تو قبول نہ ہوگا، اور اگر اسے پیچھے چھوڑ گیا تو دوزخ کا سامان ہوگا۔ ہم نے کسب و معاش کے آداب کے بیان میں جتنی بھی احادیث مبارکہ نقل کی ہیں وہ کسب حلال کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں۔ حلال و حرام سے متعلق اسلاف کرام کی احتیاطیں اور حکایات و اقوال۔ حکایت شان صدیق اکبر۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی سے دودھ نوش فرمایا یا کوئی چیز کھائی، پھر غلام سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے عرض کی میں نے ایک قوم کے لیے کہانت کی تھی یعنی فال کھولی تھی تو انہوں نے بطور اجرت مجھے یہ دودھ دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر کہہ کر دی۔ راوی کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی شدت سے کہہ کی کہ میں سمجھا آپ کی جان نکل جائے گی، پھر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ عز و جل، جو کچھ رگوں نے روک لیا اور آنتوں میں مل گیا تو میں اس سے تیری بارگاہ میں معذور ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحم اللہ مرا المناجیح جلد نمبر 4 صفحہ 241 پر فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ مٹھائی دو طرح سے حرام تھی، ایک یہ کہ کہانت یعنی فال کھولنے کی اجرت ہے اور فال کھولنا بھی حرام ہے، اس کی اجرت بھی حرام۔ دوسرے یہ کہ دھوکہ کی شیرنی ہے، جیسے کوئی غیر طبیب کسی کو دھوکہ دے کر طبیب بنے اس کی اجرت لے، یہ حرام ہے۔ غالب یہ ہے کہ غلام نے دیدہ دانستہ یہاں جرم کی نیت نہ کی تھی، بلکہ اسے دھوکہ یہ لگا کہ میں نے یہ کہانت اسلام سے پہلے کی تھی جب مجھ پر احکام شرعی جاری نہ تھے، کیونکہ یہ اسی کا معاوضہ ہے اس لیے حلال ہے۔ اب مسلمان ہو کر نہ کہانت کروں گا نہ اجرت لوں گا۔ اسی خیال پر اس نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بتایا بھی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ بات بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ صدیق اپنے پیٹ میں پاکیزہ شے ہی ڈالتا ہے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے صدقے کی اونٹنی کا دودھ پی لیا تو معلوم ہونے پر انگلی ڈال کر زبردستی کہہ کر دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بے شک تم افضل عبادت سے بے خبر ہو اور وہ پرہیزگاری ہے۔ عبادت کب قبول ہوگی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر تم نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ کمان کی طرح ہو جاؤ یعنی کمر میں جھکاؤ آ جائے اور روزہ رکھتے رہو حتیٰ کہ کمان کی تانت تاگے کی طرح کمزور ہو جاؤ تو یہ عبادتیں اسی صورت میں قبول ہوں گی کہ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحم اللہ نے فرمایا بلند رتبہ اسی کو ملا جس نے اپنے پیٹ کو سوچ سمجھ کر بھرا۔ حضرت سیدنا قاضی فضیل بن ایاز مالکی علیہ رحمہ نے فرمایا جو شخص یہ جان گیا کہ اسے اپنے پیٹ میں کیا داخل کرنا ہے اللہ عز و جل اسے صدیق لکھ دیتا ہے۔ اے مسکین غور کر کے تو کس کے ہاں افطار کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ اللہ سے عرض کی گئی آپ آب زمزم کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا اگر میرے پاس اپنا ڈول ہوتا تو پی لیتا۔ پیشاب سے کپڑے پاک کرنے والا حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت میں حرام مال خرچ کیا تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کیا، حالانکہ ناپاک کپڑے صرف پانی ہی پاک کرتا ہے اور گناہ کو صرف حلال ہی مٹاتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اطاعت اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے جس کے دندان حلال لقمے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل اس کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو۔ ایمان کی حقیقت پانے کا نسخہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حقیقت کو پالے گا۔ نمبر 1 سنت کے مطابق فرائض کی ادائیگی، نمبر 2 پرہیزگاری کے ساتھ حلال کھانا، نمبر 3 ظاہر و باطن میں ممنوعات سے بچنا اور نمبر 4 ان سب پر موت تک صبر کرنا یعنی قائم رہنا۔ مزید فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہو کہ اس پر صدیقین کے حالات ظاہر ہوں تو وہ صرف حلال کھائے اور سنت کی ادائیگی اور ضروری کام کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ منقول ہے کہ جس شخص نے 40 دن شبہ والی چیزیں کھائیں اس نے اپنا دل تاریک کر لیا
اس فرمان باری تعالیٰ کے یہی معنی ہیں۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ المطففین۔ ترجمہ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں شبہ کا 1 درہم کا لوٹا دینا مجھے کئی لاکھ درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ نے فرمایا بے شک انسان ایک ایسا لقمہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل بگڑ جاتا ہے جیسے کھال بگڑ جاتی ہے، پھر اپنی حالت پر کبھی نہیں آتا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص حرام کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اور اسے علم ہو یا نہ ہو اس کے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے اعضاء فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اسے اعمال خیر کی توفیق دی جاتی ہے۔ بعض بزرگان دین رحمہ اللہ مبین فرماتے ہیں مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رزق حلال کی طلب میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ کس مبلغ کا بیان سننا منع ہے؟ سلف صالحین رحمہ اللہ مبین سے منقول ہے کہ علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے فرمایا جب کوئی مبلغ لوگوں کو سمجھانے بیٹھے تو اس میں 3 باتوں کا جائزہ ضرور لو۔ اگر وہ کسی خلاف شرع بدعت کا عقیدہ رکھتا ہو تو اس کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہے۔ اگر وہ حرام کھاتا ہو تو خواہشات نفسانی کی زبان سے بولتا ہے، اور اگر وہ دانا یعنی عقل مند نہیں ہے تو اس کی فضول گفتگو اچھی باتوں سے زیادہ ہوگی، لہذا ایسے کے پاس نہ بیٹھو۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دیگر حضرات سے منقول مشہور روایات میں یہ بھی ہے کہ بے شک دنیا کے حلال پر حساب اور اس کے حرام پر عذاب ہے۔ بعض نے یہ اضافہ کیا کہ اس کی شبہ والی چیزوں پر عتاب ہے۔ حکایت خوف خدا ختم کرنے والا کھانا۔ ایک نیک آدمی کسی عبدال کے پاس کھانا لے کر گیا مگر انہوں نے نہ کھایا۔ اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا ہم صرف حلال کھاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے دل سیدھے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ ایک حالت میں رہتے ہیں اور غیبی دنیا کے سربستہ راز ظاہر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم 3 دن تک وہ کھانا کھا لیں جو تم کھاتے ہو تو علم الیقین کے جس مقام پر ہم فائز ہیں اس پر برقرار نہیں رہیں گے اور ہمارے دلوں سے خوف خدا اور مشاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس شخص نے عرض کی میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور ہر ماہ 30 قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ تو عبدال نے اپنے پاس موجود جنگلی ہرن کے دودھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ مشروب جو تم دیکھ رہے ہو اسے میں رات کو پیتا ہوں، یہ مجھے تمہارے 300 رکعت نماز میں 30 بار قرآن کریم ختم کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حکایت کھانا دین سے ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معین اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ایک سفر میں کئی سال تک ساتھ رہے۔ ایک بار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا اور اگر بادشاہ کوئی چیز دے گا تو کھا لوں گا، تو وہ ان سے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معین علیہ رحمہ نے معذرت کی اور کہا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ دین سے مذاق کرتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ کھانا دین سے ہے؟ اللہ عز و جل نے اسے نیک اعمال پر مقدم فرمایا ہے۔ پھر یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ المومنون۔ ترجمہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ تو روایت شریف میں ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے کھاتا ہے تو اللہ عز و جل اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کرے گا۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شہر کے لٹ جانے کے بعد شبہ سے بچنے کے لیے صرف وہی کھانا تناول فرماتے جس پر مہر لگی ہوتی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔